اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور تبلیغ اسلام پر گفتگو جاری ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار کا جب دورہ کالپی شریف میں ہوا تو آپ نے وہاں پر اعلاء کلمۃ الحق کو بلند فرمایا اور اسلام کی دعوت لوگوں پر پیش کی، جس سے ہزاروں لوگ جو ہے آپ سے فیضیاب ہوئے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کے ملنے کا اور فیض پانے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ دلی میں اس وقت جو ہے بادشاہ شہنشاہ فیروز شاہ تغلق تھا، تو فیروز شاہ تغلق کا بھتیجا قادر شاہ بن محمود شاہ تغلق، اس کو جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا بڑا شوق پیدا ہوا اور وہ دلی سے چل کر جو ہے کالپی میں آیا۔ کالپی میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سراج الدین سوختہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے رہا کرتے تھے، جو خلیفہ ہیں حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور شہر کالپی کے اندر ایک بہت بڑے مرتبے کے ولی مانے جاتے تھے اور آپ کو مقام قطبیت بھی حاصل تھا، اور وہ حضرت سراج الدین سوختہ حضرت شاہ مدار کے خاص جاننے والوں میں سے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت زندہ شمدار جو ہے مقام سمجدیت پر فائز ہے۔ قادر شاہ تغلق اپنے مرشد سراج الدین سوختہ کے پاس آیا اور حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت سراج الدین سوختہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کے مزاج سے واقف تھے اور حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی جلال سے بھی واقف تھے۔ آپ نے قادر شاہ کو منع کر دیا کہ تم حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار سے ملاقات نہیں کر سکتے ہو۔ قادر شاہ مرشد کے کہنے پر کچھ دنوں تک کے رکا رہا، لیکن ایک دن جو ہے دن کے تیسرے پہر میں اپنے پیر و مرشد کو بغیر بتائے ہوئے وہ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گیا اور حجرے میں داخل ہونا چاہتا تھا، تو خدام نے منع کیا اور کہا کہ اس وقت حضرت جو ہے ذکر کے اندر مشغول ہیں اور حضرت کے ملنے کا وقت نہیں ہے، تم کل آ جاؤ، انشاءاللہ حضرت کی ملاقات ہو جائے گی۔ قادر شاہ کو جب خدام نے منع کیا تو اس میں قادر شاہ کو اپنی بہت توہین معلوم ہوئی کہ میں جو ہے ایک بادشاہ وقت کا بھتیجا ہوں اور مجھے جو ہے یہ لوگ جو ہے منع کر رہے ہیں، اس میں توہین سمجھا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر کے حجرے کی دیوار کے پاس گیا، چاہا کہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جو ہے حجرے میں دیکھے، نظر کرے، لیکن حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات یہ ہوئی کہ وہ دیوار اونچی ہو گئی۔ اس پر اس کو اور غصہ آیا اور اس نے جو ہے ایک بہت بڑا ہاتھی جو ڈیل ڈول میں اونچا لمبا چوڑا تھا وہ منگوایا اور اس پر بیٹھ کر چاہا کہ حجرے کے اندر دیکھے، لیکن حجرے کی دیوار جو ہے اس ہاتھی سے بھی زیادہ بلند ہو گئی۔ تو یہ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں پر اس کو بہت غصہ آیا
اور وہ بہت غضبناک ہو کر کے محل کی طرف واپس چلے گیا، اور وہاں سے اس نے ایک فرمان بھیجا حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں کے پاس کہ تم جو ہے اپنے مخدوم اور مرشد سے کہو کہ ہماری سلطنت کو چھوڑ کے چلے جائیں، تمہارا کام ہماری سلطنت میں نہیں ہے۔ جب یہ بات خادموں نے حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی تو حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کو سخت ناگواری ہوئی، اور آپ نے جو ہے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور دریائے جمنا کے دوسرے کنارے پر جا کر کے قیام فرمایا۔ حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سرحد سے نکالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کا جلال اور عتاب جو ہے قادر شاہ پر ہوا کہ اسی دن رات کو اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے آبلے آ گئے اور پورا جسم اس کا جلنا شروع ہو گیا۔ اس نے کئی حکیموں اور شاہی ڈاکٹروں کے ذریعے سے اپنا علاج کرایا، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بالآخر وہ اپنے مرشد سراج الدین سختہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ میرے بدن کے اندر جو ہے اس طرح سے تکلیف ہو رہی ہے اور جلن ہے اور یہ آبلے نکل گئے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے مرید پر رحم کھا کر اپنا جو پیراہن مبارک تھا وہ پہنا دیا۔ یہ پیراہن مبارک پہنانے کے بعد سراج الدین سختہ کے مرید قادر شاہ کو کچھ افاقہ ضرور ہوا، لیکن حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ نے جب کشف کے عالم میں دیکھا کہ سراج الدین جو ہے جس پر سراج الدین جو ہے اپنے مرید کے اوپر جو ہے یعنی مہربانی کر رہے ہیں جبکہ اس کے اوپر عتاب ہو رہا ہے، تو حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ایک الفاظ نکل گیا کہ چرا نہ سخت، جس قادر شاہ پر عتاب ہو رہا ہے تو اس پر جو ہے یہ رحمت اور مہربانی سراج کر رہے ہیں تو سراج کیوں نہیں جل جاتے؟ اس طرح سے جو ہے حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے الفاظ نکلے اور جلال مدار پیر اور مرشد دونوں کے اوپر جو ہے ہو گیا۔ بس اسی دن سے جو ہے حضرت سراج الدین سختہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے اوپر بڑے بڑے آبلے نکل آئے اور ان کا جسم بھی جلنا شروع ہو گیا۔ اسی عالم میں رہے، بہت سا علاج کیا، لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکلا۔ کیوں کہ عتاب جلال مدار جو ہے دونوں پر ہو رہا تھا۔ جب عتاب اور عذاب ہوتا ہے تو اس میں جو ہے رحمت کی دعا نہیں کی جاتی ہے، اور یہ سراج الدین سختہ نے کیا، اس وجہ سے ان پر بھی جلال اور عتاب جو ہے ظاہر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے یعنی حضرت سراج الدین سختہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو مجھے غسل نہیں دینا، صرف کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھا کے مجھے دفن کر دو۔ جب انتقال ہوا تو ہجوم لوگوں کا اور علماء کا وہاں جمع ہو گیا اور غسل کے اوپر بحث شروع ہو گئی۔ علماء نے کہا کہ ہم بغیر غسل دیے ان کو کیسے دفن کر سکتے ہیں؟ تو ان کے مرید نے جو ہے کہا کہ حضرت کا حکم ہے کہ مجھے غسل نہیں دیا جائے گا۔ بالآخر طے یہ پایا گیا کہ دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس پہ پانی بہایا جائے، اگر جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو غسل دیا جائے گا، اور اگر اثر ہو گیا تو چھوڑ دیں گے۔ لوگ پانی لائے اور لا کر کے جو ہے آپ کے چھوٹی انگلی پر ڈالے
ڈالنا ہی تھا کہ انگلی کا ایک پورا جو ہے وہ پانی سے بہہ گیا۔ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم غسل دیتے ہیں تو ان کا جسم جو ہے پورا راکھ بن کر کے بہہ جائے گا، پھر ہم دفن کس کو کریں گے۔ بالآخر ان کو جو ہے اسی طرح سے کفن دے کر کے جو ہے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کا جلال العتاب بھی ہے، جہاں پر حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی عنایتیں، برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہے تو ان کے جو ہے یعنی گستاخی پر یا ان کی بے ادبی پر جلال مدار بھی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے حضرت سراج الدین سوختہ اور قادر شاہ یہ دونوں لپیٹ میں آئے اور دونوں جو ہے ان کا جسم جل کے راکھ ہو گیا اور مر گئے۔ اس واقعے کو جو ہے تذکرۃ المدار میں صفحہ 73 پر اور 74 پر نقل کیا، اور قطب عالمی کتاب ہے جس کے صفحہ 28 پر جو ہے اس کو نقل کیا، اور یہ بمبئی کی طبع شدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حیدرآباد کی کتاب جو گلزار مدار ہے، جو حیدرآباد میں چھپی 4 کمان کے اندر، تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ صفحہ 112 اور 113 پر جو ہے نقل ہے، جو عتاب اور جلال مدار جو ہے حضرت سراج الدین سوختہ پر ہوا۔ عزیز اور دوستو، اس پر جو ہے ہم اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔